اس موجودہ دنیا میں جہاں 7 بر اعظم ہیں، 249 ملک اور ان کے باشندے، 3000 سے زیادہ بولیاں بولی جا رہی، مگر جو بھی بولتا ہے پریشان بولتا ہے۔ جسے اپنے سپر پاور ہونے کا مان ہے وہ بھی پریشان ہے، جو میرے معاشرے کا غریب ہے وہ بھی جب دیکھیں، جس وقت دیکھیں، جہاں دیکھیں، ٹینشن کے اندر ہی نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرات، ہماری آج کی ملاقات کا یہی عنوان ہے کہ انسان اس جہان میں پریشان کیوں ہے، ان پریشانیوں کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے، اور اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلے میرا اور آپ کا بدن ہے۔ میں جب تک اپنے آپ سے اور انسانیت سے مخلص نہیں ہو پاتا، میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ گونج بھی کم کر دے، آواز کھولیں بس، باقی بیس کو یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ میں جب تک خود سے مخلص نہیں ہوتا، میں دوسروں سے بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ میں خود سے مخلص کیسے ہوں کہ مجھے قوت لا یموت چاہیے۔ یہ قوت لا یموت کیا ہے کہ مجھے رزق ملے، حلال ملے، تھوڑا ملے مگر بابرکت ملے، جس سے میں زندہ رہ سکوں اور اتنا ہو کہ قبر میں حساب نہ دینا پڑے۔ کیوں؟ میں جتنا کماتا جاؤں گا، ہرس بڑھتی جائے گی، ہوس کی دلدل میں خود کو دھساتا جاؤں گا۔ جب موت آئے گی، جتنا میرے پاس روٹی، رزق، مال، پیسہ، دولت، پراپرٹی زیادہ ہوگی، حاسد اتنے زیادہ ہوں گے۔ میرے رشتوں کی نظر میری زمین پر، پراپرٹی پر، گھروں پر، کوٹھیوں پر ہوگی، اور میرے اپنے بھی میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جب قبر میں اتارا جائے گا، میری پراپرٹی کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کتنی ہے، کہاں کہاں ہے۔ لوگ لڑ رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، اور میں قبر میں اکیلا حساب دے رہا ہوں۔ ساری زندگی بھاگتا رہا کہ مال ملے، فرصت نہیں ملی۔ جب فرصت ملی تو جن رشتہ داروں کے لیے بے آرام ہوا تھا، اب وہ رشتے اپنے نہیں رہے اور آرام نہیں رہا، بیماریاں ہیں۔ تو اپنے آپ کے ساتھ پہلی وفا کیجئے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، کہ اللہم احیینی مسکینا۔ یہ دعا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ جب معراج پہ گئے تھے، جس پیغمبر کی نظر کی قدر رب اتنی کرے، آسمان کی طرف اٹھے اور رب قبلہ بدل دے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مدینے میں ایک بار اوپر نظر اٹھاتے تو جنت سے محل نہیں اتر سکتے؟ جو رب ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ بنا سکتا ہے، جنت کا پلاٹ اگر زمین پہ ہے تو میرے محبوب کے منبر اور گھر رہنے والی جگہ کے درمیان ہے۔ وہ رب جنت کے محل نہیں اتار سکتا۔ یہاں تو ایک محبوبہ کے لیے ایک محبوب تاج محل بنا دیتا ہے، کیا رب کے لیے مشکل تھا؟ نہیں۔ پھر اتنا گھر کیوں دیا کہ میرے محبوب کی بیوی لیٹ جائے تو آقا سجدہ نہیں کر سکتے، میرے رہبر اور مرشد سجدہ کریں تو بیوی صحیح طرح لیٹ نہیں سکتی،
ایک صف کی جگہ 4 فٹ. یہ میرے پیغمبر کا وہ حجرہ ہے جس پہ جنت بھی رشک کرے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم احینی مسکینا. مسکین کون ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے جس کی ماں مر جائے مسکین ہے، جس کا باپ مر جائے یتیم ہے. ایسے نہیں. 16واں پارہ پڑھیے نا. جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات میں وہ 2 بچے جو سفینہ چلا رہے ہیں، رب نے قرآن میں ان کی پراپرٹی بھی ثابت کی ہے، کاروبار بھی ثابت کیا ہے، سفینہ بھی ہے، کشتی بھی ہے، وہ کام بھی کرتے ہیں. لیکن مسکین بولا ہے. کیوں؟ کہ ان کی آمدن اتنی مناسب سی تھی کہ گھر کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی تھی. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کاروبار بھی ہو، آمدن بھی ہو، کمائی بھی ہو، لیکن مسائل اتنے ہوں کہ جائز طریقے سے وسائل مہیا نہ ہوتے. یہ مسکین ہوتا ہے. اللہم احینی مسکینا. اللہ مجھے زندگی دے تو مسکینوں والی، موت دینا تو مسکینوں والی. یہ اصل پریشانیوں کا علاج ہے، دکھ ہی کوئی نہیں. میرے محبوب زندہ تھے، ایک جھلک دیکھیے. رات آپ نے کھانا نہیں کھایا، اس سے پہلے 29 دن ہو چکے ہیں گھر میں چولہا نہیں جلا تھا. آج دن چڑھا ہے. سیدی مرشدی ہادی دو عالم گھر میں آئے ہیں اور حجرہ سیدہ عائشہ میں گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. بھوک لگی ہو اور گوشت بن رہا ہو، قورمہ تیار ہو رہا ہو، جو کیفیت ہوتی ہے اسے محسوس کیجیے گا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے کہ چلے کھانا آتا ہے. گوشت پک گیا، کھانا لگا بھی لیا گیا، کھا بھی لیا گیا، مگر محبوب تک نہیں ہے. آپ نے سوال کیا، گوشت پک رہا تھا، بریرہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ کہا مرشد آپ ہی نے سکھایا ہے کہ سید کو صدقہ نہیں لگتا، کہ گوشت صدقے کا تھا. میں پکا کے کھا گئی ہوں، آپ کو نہیں دیا، مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں کھاتے. اللہ اکبر. 2 پہلو دیکھیے گا میرے محبوب کا صبر. کچھ ملا تو کھا لیا، نہیں ملا تو اللہ کو کہہ دیا اللہ پھر میں روزے سے ہوں، اللہ میں روزے سے ہوں. یہ ہے قوت لا یموت. خندق کھودی جا رہی ہے. روایات کے اوپر اعتراض اپنی جگہ، لوگ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں، لیکن میں عرب کی عادتوں کو جانتا ہوں، بیچ میں رہا ہوں، میں اپنے ماحول کو بھی سمجھتا ہوں. ہمارے یہاں خواتین، مرد، عورتیں، آپ کے علاقے کا پتہ نہیں، کوئی پیٹ میں تکلیف ہو تو پیٹ باندھ لیتے تھے نیچے سے. ہمارے ہاں آج بھی بیلٹ باندھی جاتی ہے. اور جس کو اقبال نے کہا تھا جب آدمی ہمت کرتا ہے ہر بگڑا کام سنورتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ مولا کیا کرتا ہے. یہ کمر باندھنا، پتھر رکھ کے کپڑے کو باندھنا، آنتوں کا گچھا نہیں بنتا تھا، ناپ نہیں پڑتی تھی، بھوک جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی تھی، کام کرنا آسان، ریڑھ کی ہڈی سلامت. میرے محبوب خندق کھود رہے ہیں. جو کیفیت تھی وہ آپ بھی جانتے ہیں. یہ اللہ چاہتے تو من سلوا قوم موسیٰ پہ اتارا جا سکتا ہے تو امت محمدیہ پر کیوں نہیں؟ میرے محبوب کی دعا تھی اللہ میری قوم کو سکون ملے، آرام ملے، چین ملے، امن ملے. ہر چاند دیکھ کے تو محبوب کہتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والسلام ربی و ربک اللہ. چاند میں تجھے دیکھتا ہوں تو ہلال ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، دیکھتے ہیں پھر بڑھتا ہے، آدھا ہوتا ہے پھر مکمل ہوتا ہے پھر گھٹتا ہے. اگر تیری زندگی ایسی ہے تو ہماری زندگی بھی ایسی ہے. تیرا رب بھی اللہ، ہمارا رب بھی اللہ. تیری بھی ضرورتیں اور روشنیاں رب دیتا ہے، کم وہی کرتا ہے. ہماری روشنیوں کو، ضرورتوں کو بھی رب پورا کرتا ہے. لیکن اللہ
یہ 12 مہینے ہر مہینے کے شروع میں صرف محرم نہیں، احلہ علینا بالامن والایمان، اللہ ایسا امن ایسا سکون دے کہ جس میں ایمان پہ سودا نہ ہو۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ اللہ ایسی سیفٹی، ایسا سکون، ایسی سیکیورٹی دے، ایسی امن و سلامتی دے کہ جس پہ اسلام پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی کا راز اور پریشانیوں سے نجات۔ ہم نے پیسے کی خاطر، مادے کی خاطر، دولت کی خاطر، آرام کی خاطر، چین کی خاطر، سکون کی خاطر اپنی ذاتیات کو پہلے رکھا ہے اور اس پہ ہر چیز قربان کر دی۔ ایمان بھی قربان، اسلام بھی قربان، قرآن اور اس کے احکام بھی قربان۔ نہیں قربان کر سکے تو اپنی قربانی نہیں دے سکے، حالانکہ حق تو یہ تھا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میرے قیام، میرے آرام، میرے سکون، میرے سجدے، میرے رکوع، میرے تشہد، میری ہلتی ہوئی انگلیاں، میرے قول، میرے بول، میرے پھیل، میری زندگی کی دی ہوئی قربانیاں، مال دولت جمع کی ہوئی ہر چیز، میری زندگی کا پل پل اور میری موت کے آخری لمحات اور سکرات بھی سب اللہ کے لیے۔ یہ تھی اصل آرام کی کہانی، مگر ہم نے کیا کیا؟ پریشان کیوں ہیں؟ ایمان کہتا ہے کہ حرام نہیں کھانا، اسلام کہتا ہے حرام نہیں کھانا، اور مجھے پتا ہے کہ بھائی کا مال ہتھیا کے کھانا حرام ہے، لیکن میں مزے سے کھا رہا ہوں۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک بالشت کسی کی جگہ پہ قبضہ نہیں کرنا، مگر میں لوگوں کے مربے اور ایکڑ اور پلازے ان کے گھروں پہ قابض ہو کے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ڈنڈا سوٹ ہے، میں چودھری ہوں، میں مالدار ہوں، میری بدماشی چلتی ہے، چلا جتنی چلاتا ہے۔ فرعون سے بڑھ کے کون تھا؟ نمرود سے بڑھ کے کون تھا؟ قارون سے زیادہ خزانے کس نے جمع کیے تھے؟ ملیا میٹ ہو گیا، سکون نہیں پایا، جوتے کھاتے ہوئے نمرود رویا اور ہوتے کھاتے ہوئے فرعون رویا، اور بدر میں کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کے اور سینے پہ ابن مسعود کے قدم دیکھ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا ابو جہل بھی رو پڑا تھا۔ کب سمجھیں گے؟ خوشیاں چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں تو پہلے ذہن بنا لیں اللہ تھوڑی دے دے، حلال کی دے دے اور اس میں برکت دے دے، تھوڑی دے دے، حلال کی دے دے، برکت دے دے۔ اور میں دوسرا سین بھی دکھا دوں زندگی میں، یہ تو عام دن تھے، میرے محبوب کی آج فتح کا دن ہے، اور ایسی فتح دنیا میں کسی اور نے دیکھی نہیں ہوگی۔ تاریخ نے پہلی دفعہ یوں ٹرن لیا ہے، جو کہا گیا ہے وہ کر کے دکھایا گیا ہے، جو پڑھایا گیا ہے اس کا پریکٹیکل پیش کر دیا گیا ہے۔ مکہ فتح ہوا ہے، جان کے دشمنوں نے 12 تلواریں زہر میں بھگوئی ہوئی، رات کے اندھیرے میں محبوب آنسو بہا کے بیت اللہ کو کہہ کے نکلے ہیں تیرے شہر کے باسیوں نے رہنے نہیں دیا، وگرنہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا تھا۔ آج اسی مدینہ سے رات کے اندھیروں میں نکالے جانے والے، ہجرت میں مجبور کیے جانے والے، دن کی روشنی میں مکہ میں داخل ہو کے پوچھتے ہیں بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ پتہ ہے جواب کیا آیا تھا؟ انت شریف ابن شریف، ہم نے آزما کے دیکھا ہے تیری 4 لڑیاں شرافتوں والی، شرافتوں پہ مبنی، خیر پہ مبنی، بھلائی پہ مبنی۔ کیا جواب دیا؟ کہا اذهبوا، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، بس جاؤ، انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا میں تمہیں وہی کہتا ہوں کیونکہ تم ہو تو میرے خاندان کے، ہو تو میرے کزن، ہو تو سارے قریش کے، مکہ کے، بیت اللہ کے متولی اور قرب و جوار کے، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اور معاف کیسے کیا؟ میں زندگی بتا رہا ہوں محبوب کی پریشانیاں کیسے ختم ہوتی، دشمنیاں مٹا کے بڑھا کے نہیں، دشمنیاں مٹائیں کیسے؟ کہا لوگوں
سب سے پہلے یہ بیت اللہ میرے رب کا گھر ہے، 360 کا نہیں۔ یہی میں نے پہلے دن کہا تھا تو چچا نے گالی دی تھی، وہی آج کہتا ہوں۔ یہاں لات منات عزا ہبل 360 پڑے ہیں، جو بندہ بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے، امن۔ جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہا جائے۔ جرت کریں آپ اور میں، جرت کریں، فیصلہ کریں، لیں یہ سٹیپ کہ آج کے بعد میرا بڑے سے بڑا دشمن، میں اس کے گھر کو کبھی زندگی میں نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا، کیونکہ دشمنوں کو معاف کرنا یہی تو اصل سکون ہے، بدلہ لینا تو یہ انتقام کی آگ ہوتی ہے۔ کرے معاف، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ یہ ہے مکہ، یہ ہے پریشانیوں کا حل۔ مگر میں محبوب کی وہ تصویر دکھا رہا ہوں، آج جشن بنتا تھا، مشن امپاسبل تھا، مگر کامیابی ہوئی، اور جشن پہ دنیا کا اصول چلا آ رہا تھا۔ کیا تھا؟ جب جیت ہو، ایک کرکٹ کا کپ مل جائے چھوٹا سا پلاسٹک کا، تو اس پہ بھی بندے بو پتہ نہیں کیا کرتے آتے ہیں، گھوڑیوں پہ بیٹھتے ہیں، بائک کے وہ نکال کے سلنسر مخالفین کے سامنے کبڈی جیت کے چکر لگاتے ہیں۔ مگر آج پورے مکے میں باہر ایک بھی فوجی کو یوں نہیں گھمایا گیا۔ دوسرا اصول تھا کہ انہی کے جانور لے کے کاٹے جائیں، انہی کی عورتوں سے پکوایا جائے، ان کے مردوں کو باندھا جائے، کاٹ کے نیچے دسترخوان کے بچھایا جائے، اوپر شراب رکھی جائے، سامنے انہی کا شباب رکھا جائے، کباب کھائے جائیں، عزتوں کو لوٹا جائے۔ حق بنتا ہے کہ انہوں نے ستایا تھا، عدلے کا بدلہ ہے، ٹٹ فار ٹیٹ ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ یوں ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں، دشمنیاں بلاؤ، پیٹ کا کیا بنے گا؟ ہم تو مسافر ہیں بھائی، فوج کا کیا بنے گا؟ محبوب منظر سے سائڈ پہ ہو گئے، کوئی بکری نہیں کاٹی گئی، کسی کی دیوار نہیں گرائی گئی، کسی کی پگڑی نہیں اچھالی گئی۔ کہاں گئے ہیں؟ ام ہانی کے گھر۔ کون ہے ام ہانی؟ میرے محبوب کی فرسٹ کزن، چچا زاد بہن، جناب ابو طالب کی بیٹی، سیدنا علی المرتضیٰ کی سگی بہن، اور بہن کے گھر میں بھائی بیٹھ گیا ہے زمین کے اوپر اور کہہ رہے ہیں بہنا بھوک لگی ہے کچھ لائیے، اور بہن ہے کہ گھر میں فریج تو ہے نہیں، وہ جو مٹکے تھے ان کو دیکھتی ہے، وہ جو گھڑے کے اوپر پڑا ہوا کاسا ہے اسے دیکھتی ہے، چنگیر میں دیکھا تو رات کے پڑے ہوئے ٹکڑے ہیں، کبھی بھائی کو دیکھے کہ فاتح بن کے آیا ہے۔ بہنوں کے گھر کبھی جانا، کوئی میڈل لے کے جانا، جیت کے جانا، پھر بہنوں کی خوشی دیکھنا۔ لیکن آج بہن اسی پیغمبر کی تربیت یافتہ ہے، باتیں کر رہی ہے، رب کا شکر کر رہی ہے۔ محبوب پھر پوچھتے ہیں بہن بھوک بہت لگی ہے۔ 2 دفعہ پوچھنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ گھر میں معاملہ ایسا ویسا ہی ہے۔ بھائی نے ایک لفظ بولا، کہا بہنا جو بھی ہے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، لے آؤ۔ بہن نے پانی کا کٹورا بھرا ہے، خشک ٹکڑے لا کے ساتھ رکھ دیے ہیں۔ میرے محبوب نے شکوہ نہیں کیا، انہی ٹکڑوں کو اس کاسے میں رکھ کے بھگو دیا ہے۔ جب نرم ہوئے ہیں تو میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے کھا کے 4 لفظ بولے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جشن، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، نہیں یہ نہیں بولا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، یہ بھی نہیں بولا، اوورال بولا الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا۔ میرے رب تیرا شکر، تیری حمدیں، تیری ثنائیں، تیری تعریفیں، تو نے اپنے بندے کو آج کیا دیا ہے؟
بھوک لگی تھی کھانا کھلایا ہے، پیاس لگی تھی پانی پلایا ہے، تیری رحمتیں کے گلا بنا کے معدے تک پہنچایا ہے، تیری عطائیں اور نوازشیں ان ٹکڑوں میں تو نے طاقت پیدا کر کے محمد کے جو ہے وہ جسم اور وجود کو طاقت بخش کے جو فضلہ تھا وہ نکلنے کا رستہ تو نے بنا دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب میرے محبوب آئے ہیں، صفا پہ چڑھے ہیں، 4 گول گولے ہیں، 4 یہاں ہیں 4 وہاں ہیں۔ الحمدللہ وحدہ، اللہ یہ 360 میرے کسی کام کے نہیں، جن کے ہوں گے ان کے ہوں گے۔ الحمدللہ الذی وحدہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ۔ توحید ہر پریشانی کا حل ہے، پہلا جملہ ہے الحمدللہ۔ شکر ہر مشکل کا حل ہے، کہنا بڑا آسان ہے، کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وعظم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تیرے اکیلے کی ثنائیں، تو نے اپنے بندے کی مدد کی جو یتیم مکہ تھا، جسے رات کو نکالا گیا تھا، جس سے بیت اللہ چھینا گیا تھا، سجدے نہیں کرنے دیے گئے تھے۔ نصر عبدہ وانجز وعدہ، تو نے وعدے عطا کر دیے، تو نے ساری جماعتوں کو میرے اوپر خندق میں احزاب بن بن کے ٹوٹی، مگر اللہ آج سب کے سر نیچے ہیں، تعریف تیری، تعریف تیری۔ ذات کی جیت نہیں، ہار کا سوال نہیں۔ سمجھ آیا کچھ جو میں کہنا چاہ رہا تھا؟ میرے محبوب کی زندگی قوت لا یموت میں گزری ہے، اور جب موت آنے لگی، میرے پیغمبر رب کو پیارے ہونے لگے، تو میرے محبوب کے گھر آخری دن چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، کیونکہ آقا نے سب صدقہ کر دیا، اور گھر والوں کے لیے جو دانے تھے وہ بھی جو اپنی زرہ کو گروی رکھ کے لیے تھے۔ آج میرے پیغمبر کے گھر میں کچھ نہیں، کیونکہ روانگی ہے۔ تیرے میرے گھر میں اتنا کچھ ہو کے بھی پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ تو نے میں نے کبھی قرآن سے پوچھا ہی نہیں، کماؤں تو کیسے، لاؤں تو کیسے، خرچ کروں تو کیسے، لگاؤں کہاں پہ، یہ کبھی پوچھا ہی نہیں۔ لہذا جیسے آتا ہے آنے دیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میرے رب نے اس قرآن میں کہا ہے، یہ سب کے لیے پیغام برابر ہے، چودھریوں کے لیے، امیروں غریبوں کے لیے، حکمرانوں سلطانوں کے لیے، وزراء جو ہے وہ مشیروں کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے، علماء کے لیے، مقتدیوں کے لیے، ائمہ کے لیے، خطباء کے لیے، مسلم اور نان مسلم سب کے لیے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، جتنا مانگے گا اس سے بڑھ کے بھی دے دوں گا، لیکن میرے قانون توڑ کے لے گا تو پھر میں جب پوچھوں گا، پھر سارا کچھ ہوگا تو ایک ڈبل روٹی پانی میں بھگو کے بھی اندر نہیں اتار سکے گا۔ تیرے ساتھ لکوڈ ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، ڈرپ لگائی جائے گی، وہ بھی الٹ کے باہر نکل جائے گی، تیری وینیں نہیں ملیں گی۔ حلال کر کے آ، حلال ذرائع سے کما، حلال طریقوں سے لگا، تھوڑا کھا کے آ جا، تیرے اوپر اتنا بوجھ ہی نہیں ہوگا، میں بغیر حساب و کتاب بھی بخش دوں گا، جنت میں بھی 500 سال پہلے بھیج دوں گا، جنت میں بھی 500 سال پہلے بھیج دوں گا۔ حضرات اسی حوالے سے چند اہم ترین گزارشات ہیں۔ میں وطن عزیز کے چپے چپے میں گھوم کے جو دیکھ رہا ہوں، پریشانیاں ہیں چاروں طرف۔ وجہ کیا ہے؟ رب نے دیا بہت کچھ ہے، لیکن شکر ختم ہو گیا، شکوے ہیں، شکوے۔ میں ایک ہفتے سے ایک کیس کو ڈیل کر رہا ہوں، اس کے اندر ایک بیٹی کا شکوہ ہے کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر رب نے زندگی دی ہے، پہلی شادی ہوئی ہے طلاق، بیٹا ملا ہے، دوسری کی ہے دھوکہ، میں نے رب کا کیا گوایا؟ کیا میری زندگی ایسی ہے؟ کسی کو ہاتھ اور ہاتھ کی لکیریں دکھا رہی ہے، کسی کو تصویریں بھیج رہی ہے، اس پہ عمل کر دو، کہیں کچھ کہیں کچھ، ہر بندہ کھانے کے چکر میں، سکون کہاں سے آئے؟ جس سے سکون مانگنا تھا وہ خود سکون کا متلاشی ہے۔ ناراض ہونا ہے تو آپ کو رائٹ ہے، حق ہے، میں مسافر ہوں، آپ ہو سکتے ہیں،
لیکن خیر خواہی کا جذبہ لے کے آیا ہوں، اللہ کرے پورا ہو۔ میں جب جاتا ہوں میری فزیکلی پرابلم ہے، جسمانی پرابلم ہے، ایک نبض پہ ہاتھ رکھ کے حکیم صاحب بتا دیتے تھے مسئلہ کیا ہے، ایکسپرٹ تھے، نشانیاں سمجھ کے سمجھ جاتے تھے معاملہ کیا ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب جو میرے مسیحا ہیں، جو میرے خیر خواہ ہیں، اگر جس کمیونٹی کا ذکر کروں وہ موجود ہوں تو ناراض ہونے کی بجائے ذرا گریبان میں جھانکیے گا، آپ بھی اور میں بھی، ہم مار کہاں کھا رہے ہیں، پریشان کیوں ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے، پتہ ہے، اندازہ ہو گیا ہے، لیکن جان بوجھ کے اپنی مہنگی ترین میڈیسن لکھ کے آپ ایکس رے بھی کروا لیں، آپ یہ بھی کر لیں، الٹرا ساؤنڈ بھی کروا لیں، یہ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ۔ میں 95,000 کے ٹیسٹ کروانے کے بعد جب واپس لوٹتا ہوں تو 13 روپے کی میڈیسن لکھی جاتی ہے۔ دکھ نہیں ہوگا؟ میں روپیہ روپیہ کر کے کہیں سے رزق اپنے بچوں کا ڈھونڈ کے اگر لے کے آ رہا ہوں، اور یہ امید ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہوگی تو کل کو میں ان کا عقیقہ کروں گا، اور میرے عقیقے کے پیسے وہ ڈاکٹر اس کو بڑا آپریشن بنا کے لے لیتا ہے، حالانکہ تھا نہیں، ہے نہیں۔ میں نہیں پوچھ سکتا، کوئی کورٹ، کوئی عدلیہ، کوئی کچہری، کوئی وکیل، کوئی جج جو ہے ممکن ہے ججمنٹ نہ کرے، تیرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسے لیے؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے لے لو گے تو مرے گئے، تم پریشانی کا باعث بن گئے۔ یہ لقمہ مولوی کے پیٹ میں بھی ڈال دے تو پچے گا نہیں، ممکن ہے کہ خوراک ہضم ہو جائے، حرام ہضم نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ فوڈ پوائزننگ کی ظاہری شکل ہے کہ آپ کو قے شروع ہو جائے، موشن لگ جائیں، اسہال ہو جائے، ہیضہ ہو جائے، ایک تو ظاہری شکل ہے۔ ایک یہ ہے کہ میرا رب نسلیں بگاڑ دیتا ہے، امن اور امان اور چین اور سکون چھین لیتا ہے، ٹینشنیں دے دیتا ہے، راتوں کو نیندیں نہیں پڑتی۔ میرے جسم کی تکلیف تھی، ختم کس نے کرنی تھی؟ ایلوپیتھی کو میں نے اپنا خیر خواہ سمجھا، مگر اس نے مجھے چیر کے رکھ دیا، کاٹ کے رکھ دیا۔ میں طبیب کے پاس گیا، طبیب نے اپنا انداز اپنایا، میں حکیم کے پاس گیا جو لفظوں سے علاج کرتا ہے، اس نے اپنا ہاتھ دکھایا، میں اپنے معالج اور عامل کے پاس گیا، اس نے دیکھتے ہی کہا، میں بیٹی کو لے کے گیا۔ جب میں بول رہا ہوں تو میں اپنی پوری قوم کو مخاطب ہوں، میں سب کی وکالت کے حساب سے، ضروری نہیں کیس میرا ہو، ہمارے گھروں کے کیس ہیں۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھا، ماشاءاللہ، دل میں خیال آ گیا، انہوں گیڑے کڑھائی رکھنے میں، اوہو اس کو تو جن جنات ہیں، سایہ ہے، عصیب ہے، اور بڑا پرانا ہے، فلاں حویلی میں کیا گیا ہے، اتنے دم ہوں گے، اتنی پڑھائی ہوگی، اتنی بار آنا ہوگا۔ کسی نے آنکھیں دیکھی، کسی نے کپڑے دیکھے، کسی نے کچھ دیکھا، اور جناب جادو ہے، فلاں قبر میں کیا گیا ہے، فلاں ہڈی پہ کیا گیا ہے، گیڑے پہ گیڑا ہو رہا ہے۔ بے شک وہ 5 روپے لے، 5,000 لے، اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ڈلوا لے، 5 لاکھ ڈلوا لے، یہ رزق تیری زندگی بھر کی آسانی کو، آسائش کو، سکون کو چھین کے لے لیا، کیونکہ تو نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ میں پہلے ممبر پہ آؤں، جو وہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ممبر نے کیا کیا؟ ممبر نے روٹی روزی کو ساتھ جوڑ لیا۔ یہ ممبر وراثت تھی وقت کے امیر کی، امیر المومنین کی، وقت کے نبی اور پیغمبر کی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وراثت میں آیا ہے، یہ کوئی میرے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے 1.5 فٹ اونچا کھڑا ہو گیا۔ یہ امانت ہے، اس امانت میں یا قال اللہ یا قال الرسول، 2 باتیں اگر کہی گئی ہیں تو حق ہے، وگرنہ دنیا کو بھی بے سکون کر دوں گا، میں بھی بے سکون مروں گا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب 23 سال پریشانی کے عالم میں رہے ہیں کہ حق ان تک پہنچ جائے، اور جب حجۃ الوداع آیا ہے، خطبہ دیا ہے، میرے محبوب نے کہا الا هل بلغ،
1.25 آدمیوں کے 2.5 لاکھ ہاتھ اٹھے ہیں. پھر آپ نے کہا اللہ گواہ ہے جو ذمہ داری تھی میں نے نبھا دی ہے، میں نے نبھا دی. کیا میں نے ممبر کی ذمہ داری نبھائی؟ مسلکن پہلی میں نے تقریر کی جس کی کتاب و سنت میں کوئی اجازت نہیں، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی وہابی، کیوں دیوبندی کا چکر نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے دنیا میں سارے معاملات، خوشی، غمی، دکھ، درد اور ضروریات کے لیے اکیلا اللہ کافی ہے، اور شریعت اور رہنمائی اور رہبری کے لیے اکیلا بائی نیم محمد الرسول اللہ کی ذات کافی ہے. یہ مسلک رکھ کے، یہ دین رکھ کے، یہ شریعت رکھ کے، یہ نظریہ رکھ کے ممبر پہ کھڑا ہو کے تو کوئی بھی ہے کسے باشد اگر بیان کر دے تو تو نے قوم کو سکون دیا ہے، وگرنہ بے سکونی سے مارے گا، بے سکونی سے مرے گا. ٹینشنیں ہوں گی. مثال لے لیں، آپ کبھی بھی کمزور سریا لینٹر میں ڈالیں گے؟ کبھی نہیں. آپ کسی پل کے اوپر ایسا گارڈر رکھیں گے؟ آپ کوئی ٹی آر جو ٹوٹنے والا ہو، کمزور ہو، ضعیف ہو، نحیف ہو، نہیں نا. آپ کہیں کوشش کر کے 2 نمبر ڈگری کے اوپر اپنی بیس بنائیں گے؟ پہلی کوشش ہوگی نہیں یار، جنمن ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے. یہاں تو کوئی 2 نمبر بیوی نہیں لینا چاہتا، کوئی 2 نمبر اپنے گھر میں بچوں کی ماں نہیں رکھنا چاہتا. یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور موضوع بات ہو، من گھڑ تو میرے آقا پہ جھوٹ بولا گیا ہو، یہاں تو عمران خان کو گوارا نہیں ہوتا کہ اس کے بات بنائے اور اس نے کہی نہ ہو، وقت کے حاکم کو گوارا نہیں ہوتا، وزیر و مشیر کو گوارا نہیں ہوتا، آپ نے کچھ کیا نہ ہو، آپ کے ذمے لگے، آپ کے در و دروازے پہ لکھا جائے، تکلیف ہوگی. کائنات کی وہ ہستی جس کا بول شریعت مانا جائے، آپ اس کے ذمے جھوٹی روایت لگا دیں اور پھر خوش ہیں کہ قوم کو امن ملے گا. کبھی نہیں ملے گا، سکون نہیں ہے. قرآن کے نام پہ جھوٹ، حدیث کے نام پہ جھوٹ، شریعت کے نام پہ جھوٹ، موضوع اور من گھڑ، ضعیف روایتیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ساری زندگی لڑائیوں سے نکلے ہی نہیں. میرے سامنے میرے بھائی سے بھی بڑا معزز، میرے باپ سے بھی بڑا عزت دار، مجھ سے بڑھ کے غیرت مند میرا ہمسایہ رہتا ہے، لیکن چونکہ وہ میرے مسلک کا نہیں ہے اس لیے پرلے درجے کا آوارہ سمجھا جاتا ہے. دوسروں کی جماعت کا ولی بھی، کیا خیال ہے؟ اس کا عالم بھی مر رہا ہوں نا، اسی کہنے یار جان چھوٹی، فتنہ سے ختم ہو گیا. اور اپنی جماعت کا بدکار ترین، آوارہ ترین، چونکہ سپورٹ کرتا تھا، پرچی کٹواتا تھا، پیسے دیتا تھا، سپورٹر تھا، نہیں جی نہیں، بڑا ماشاءاللہ، بڑا ماشاءاللہ. یہ ہوا ہے آپ سے اور مجھ سے، سکون کہاں سے ہے؟ لوٹو، آگے بڑھیے. میں میڈیسن لینے گیا ہوں، شکوہ ہے، رب بدل گیا ہے. اس نے امت اسلامیہ کو، خلفائے راشدین کو امن دیا تھا، سکون دیا تھا. بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی چشمے پہ پانی پیتے تھے. مثالیں تو بن گئی ہیں، لیکن پیچھے کچھ مسائل بھی تھے جن کو انہوں نے سمجھا تھا، خود کو بدلا تھا، خود کو بدلا تھا. آپ اور میں نہیں بدل سکے. آئیے دیکھتے ہیں. میں قوم کا مربی ہوں، میں قوم کا مربی ہوں، ٹیچر ہوں. میں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اکیڈمی سے بھی اچھا پڑھا سکتا ہوں، لیکن وہاں کیوں نہیں پڑھا رہا؟ الگ سے اکیڈمیاں کھول کے ان کی فیسیں لے کے بچوں کو پہلے فجر سے لے کے، صبح سے لے کے ظہر تلک ان سرکاری اداروں میں، پھر پرائیویٹ اداروں میں، رات کو وہ گھر لوٹے. یہ اتنے وقت میں دنیا میں کہاں اصول تھا کہ بچے کو تنگ کیا جائے، پریشان کیا جائے، اس کے جسم سے بڑا بیک، اس کی بیک بون، اس کی ہڈیاں خراب کرنے کے لیے ڈال دیا جائے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بڑا معلم تھا؟ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. صرف 20 دن کے لیے آئے نوجوان، داخلہ لیا صوفہ یونیورسٹی، اللہ آپ کو دکھائے. 20 دن کے بعد انہوں نے ایک زبانی اپلیکیشن دی محبوب کو کہ محبوب ہمیں گھر والے یاد آ رہے ہیں. میرے آقا نے ایک دفعہ بھی تانا نہیں دیا، بس
اللہ کا دین ہے، اس کے لیے تو زندگی وقف کرنی پڑتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو چھٹی، ہوم ورک صرف اتنا ہے، وہ لائف ٹائم ہے کہ جو یہاں مجھے کرتے دیکھا ہے ویسے اپنی قوم کو کر کے دکھا دینا۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے دیکھا ہے۔ صرف 20 دن انہوں نے 20 دن پڑھ کے میرے مصطفیٰ والا قیام بھی کر کے دکھا دیا، رکوع بھی کر کے دکھا دیے، فاتحہ بھی پڑھ کے دکھا دی، آپ بھی اٹھا کے دکھا دیے، سجدے کر کے دکھا دیے، تشہد میں بیٹھ کے دکھا دیا۔ ہم 8 سال مدرسوں میں پڑھ کے وقت کے امام اور شیخ الحدیث بن کے، صدر مدرس بن کے بھی اسی بحث میں پڑے رہے کہ آقا نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ویسے کرو جیسا میرا امام کہتا ہے۔ دھوکہ کھایا ہے ہم نے، سکون کہاں سے ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی تھی، بھلائی کی تھی، ہم ماشاءاللہ 4 سال فیسیں دیتے رہتے ہیں جی، یہ فلاں یونیورسٹی کا کیمپس ہے، بچے امید کر کے دھکے کھا کے جب آخری سیمسٹر ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی دھوکہ تھا، HEC سے جو ہے وہ امپرووڈ ہی نہیں تھا، مانا ہی نہیں کیا۔ وہ اپنی فیسیں دیکھتا ہے کہ اتنے فیسیں دی گئی، اس میں دھوکہ کون دے رہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب رہبر ہی رہزن بن جائے، جب مربی ہی دشمن بن جائے، جب اپنے ہی پھول کو کانٹے جو ہے وہ چبھ جائیں اور خار بن جائیں، پیچھے کیا بچے گا؟ پریشانیاں ہیں، کمایا بڑا ہے، تعلیم بڑی ہے۔ لوگ، میں نے پتہ کیا گھر میں 5 بھائی PhD ہیں، 4 بہنیں MPhil ہیں، باپ کو کیا کہتے ہیں؟ ان پڑھ ہے، کھوتے چار۔ تیری 5 PhDs نے اور تیرے 4 MPhil نے، تیری اس تعلیم نے اگر تیری تربیت نہیں کی کہ ابو کو ابو جان کہا جائے، کہ جس کی وجہ سے آج یہ نہ ہوتے تو پیدا نہ ہوتا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ جو قوم اپنے باپ کی پشت کو اپنی عزت نہیں سمجھتی، یہ مرتے مر جائیں، ان کو سکون نہیں ملے گا۔ جہاں باپ سکون میں نہیں، سفید داڑھی سکون میں نہیں، باپ کی کبڑی کمر کو چین اور آرام نہیں ہے، جاؤ دنیا کی جتنی مرضی اونچی کوٹھیاں بنا لو، تمہیں سکون نہیں ملنے والا۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ پڑھ لکھ کے ہم ابو جہل بن گئے، تربیت ہو کے ہم ابو بکر نہیں بن سکے، ابن عمر نہیں بن سکے، ہمیں اپنے باپ اپنی ماں قدر نہیں ہو سکی، پیچھے کیا بچا؟ چلیے کاروبار میں آ جائیں، یہ تو رشتہ داریاں تھیں، ایک رشتہ اور بھی دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، الرجال قوامون علی النساء، ہم نے اس کا ترجمہ ہی غلط کیا کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں۔ مجھے یہ ترجمہ قوامون کا کہیں بھی کسی بھی ڈکشنری میں مفسرین نے کیا ضرور ہے، لیکن یہ مرد عورت کا حاکم نہیں ہے، مرد عورت کا قوام ہے، قوام اسے قائم رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا، مالی طور پہ نہیں گرنے دے گا، تھوڑا کما لے گا لیکن کسی اور کے سامنے جا کے بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو، ماں کو ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، یہ مرد ہی نہیں، یہ مرد نہیں۔ جس کی ماں کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، جس کی بہن کو بھائی کے ہوتے ہوئے غیروں سے مانگنا پڑ جائے، جس کی بیٹی کو باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف للچائی نظروں میں دیکھنا پڑ جائے، اور جس کی بیوی کو شوہر کے ہوتے ہوئے کہیں اور امیدیں رکھنی پڑ جائیں، سکون کہاں سے آئے گا؟ پتہ کیجیے، آپ اور میں مرد بیٹھے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، یہ عورتوں کو تھام کے رکھتے ہیں، گرنے نہیں دیتے، یہ پھسلنے نہیں دیتے، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ اگر تیرے میرے گھر گھر کی کہانی ہے، ہر ڈرامے میں، ہر ڈرامے میں تو نے میں نے ڈھیل دی ہے، گھروں کے اندر یہ پڑھایا جا رہا ہے، کوئی اور نہیں نا تیری سنتا تو چل بہنوئی کے ساتھ، کوئی اور نہیں ہے تو ستیلے باپ کے ساتھ۔ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر جسمانی ضرورتوں کے بھی تقاضے ہیں تو پورے کرنے ہیں تو اپنا جوڑ بنا کے حلال ذریعے سے،
جب مرد قائم نہیں ہے بیوی کہاں قائم ہوگی؟ بیٹی کہاں قائم ہوگی؟ بیٹی کو غیرت میں باپ نے مار تو دیا، مگر اتنا غیرت مند ہوتا؟ کسی نے کہا تھا کہ عدالتوں کا جج ہونے کے لیے اگر شرط یہ ہوتی کہ اس نے کبھی کوئی جرم نہ کیا ہو، وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا تو عدالتیں خالی ہوتی۔ اگر بھائی بہن کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہے تو اپنے آپ کو تو دیکھے، شوہر اپنے آپ کو دیکھے۔ یہ قوامون ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے کردار میں مضبوط نہیں ہو سکتا۔ کردار طاہرانہ ہو، گفتار دلبرانہ ہو۔ جب تیری میری گفتگو دل بروں والی ہے ہی نہیں ہے تو دل میرا رہے گا کیسے؟ جب دنیا نرم بولے گی، میٹھا بولے گی، میں گرم بولوں گا، اکڑ کے بولوں گا، بگڑ کے بولوں گا، تو میں اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو اپنے سے دور کر رہا ہوں، میں قائم رکھنا ہی نہیں چاہتا، تو قوامون کیسے؟ آگے جو لفظ ہیں الصالحات، القانتات، یہ اگلا سٹیپ ہے۔ یہ مرد بناتا ہے عورت کو صالحہ، ماحول بناتا ہے۔ باپ بیٹی کو نہ گرنے دے، جب تک مرضی بھائی بہن پہ جان دے دے، شوہر بیوی پہ دے دے، بیٹا ماں پہ جان دے دے۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ نوجوان جو ہے، اس کے دور میں کبھی عورت نہیں گرتی۔ یہ مثال لیجئے، یہ شوہر ہے، سفر پہ گیا ہے، پیچھے بیٹا بیمار ہے، اور اتنا بیمار ہے کہ واپس لوٹتے پہ بیٹا مر گیا ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے۔ ہمارے گھر میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، ہم سفر پہ نکلیں، اللہ کی قسم سب کچھ چھوڑ کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیونکہ پیچھے سے کھنچائی اتنی ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں رہیں، ادھر یہ حالات ہو رہے ہیں۔ بیوی نے آتے ہی بن سنور کے شوہر کی تھکاوٹ، جسمانی روحانی تمام تر ضروریات کو پورا کر کے دلیل کے ساتھ ایک اپیل کی اور پوچھا، کہا میرے سرتاج، کسی کی امانت دی ہو، اس نے واپس لے لے تو دینی چاہیے؟ کہا جی بالکل دینی چاہیے۔ کہا ناراض اور پریشان ہو کے یا خوشی خوشی؟ کہا جیسے خوشی خوشی لی تھی تو خوشی خوشی دینی بھی چاہیے۔ کہا وہ جو آپ کا بیمار بیٹا تھا نا، وہ جو رب کی امانت تھی، رب نے واپس لے لی۔ یوں عورتیں قائم رہتی ہیں، صبر یوں آتے ہیں، حوصلے یوں آتے ہیں۔ معاملہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جاتا ہے کہ میرے بیٹے کی گھر میں میت پڑی ہے، لوگ لقمہ نہیں کھاتے، میت پڑی ہے، کیا خیال ہے؟ میں نے بڑی کوشش کی، بہنوئی کی میت گھر میں پڑی ہے، کہ میں گھر والوں کو کہوں کہ آپ نے رات کا بھی کچھ نہیں کھایا، کل کا بھی کچھ نہیں کھایا، پرسوں بھی ہاسپٹل میں گزری، 2 لقمے ہی لے لو۔ تو جواب ایک تھا، جذباتی تھے، جناب آپ کا دین اپنے معاملات ایک طرف، قوم کہتی ہے میت گھر میں پڑی ہے تو کھانا کیسے کھائیں، نہیں گزرتا، بیٹے کا لاشا گھر میں پڑا ہے۔ بیوی نے صالحہ بن کے، قانتہ بن کے، فرما بردار بن کے، قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے تربیت کا جو سبق دیا ہے، میں 14 صدیوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نہیں ملا۔ ایسا سکون، ایسا امن۔ اور محبوب نے معاملہ سن کے یہ نہیں کہا کہ عورت نے غلط کیا ہے، کہا اللہ اس ملاقات کو تمہارے لیے وہ جو نعمت چھینی ہے نا، اس کے بدلے میں بہترین دے دے، پیدا ہو یہ نام رکھنا۔ یہ ہوتے ہیں معاشرے، یوں بنتی ہیں قومیں۔ اور تیرے میرے حالات، ایک دودھ سلامت نہیں ہے، پانی مل گیا ہے، عزت سلامت نہیں ہے، خواہشات مل گئی ہیں، اور تو اور میں نے آج کسی بھی مسلک میں ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو دعویٰ کر سکے کہ میں مشرک نہیں ہوں، کسی بھی مسلک میں۔ دوسرے کو مشرک اور کافر کہہ کے تو ہم بڑے اوپر چلے گئے ہیں۔ ہم ہر بندہ دوسرے کی جو رپورٹ کر رہا ہے منفی کر رہا ہے، کبھی مثبت بھی تو کرتے ہیں۔ میرے ہمسائے کی 1000 خوبیاں تھیں، ایک خامی آئی، میں نے ایک خامی کی وجہ سے رگڑ دیا۔ کبھی مثبت بھی تو دیکھتے کہ یار اس میں اچھائی کتنی ہے۔ آؤ پہلے مثال دے دوں، پھر تھوڑا ذکر کرتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے، مسلک کر کیا رہے ہیں، مار کہاں کھا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ محبت سے کہیے،
امام ابو حنیفہ کے بڑے کمال کے ایک شاگرد ہیں. ایسے ولی رب نے کم پیدا کیے ہوں گے. باغ میں مالک ہے. مالک کے دوست آئے تو کہا کہ جو میٹھے میٹھے سنگترے ہیں وہ لے کر کے آئیے, پھل لے کے آئیے, انار لے کے آئیے. لائے تو کھٹے نکلے, ڈانٹ دیا. کہا اتنے عرصے سے باغ میں رکھا ہوا ہے, تمہیں یہ بھی نہیں پتا میں نے کہا تھا کہ دوست ہیں ذرا میٹھے لے کے آنا؟ تو کہنے لگے معذرت کے ساتھ آپ نے مجھے رکھا تھا, چاکھا نہیں رکھا تھا. رکھا تھا, چاکھا نہیں. مجھے نہیں پتا, میں نے آپ کے باغ سے نہیں چکھا. اور میری حالت کیا ہے, میری حالت کیا ہے؟ میں عارف والا سائڈ سے آگے بھائی پھیرو سے جو ہیڈ ہے اس کو کراس کر رہا ہوں, میرے آگے گاڑی ہے, خربوزے لوڈ ہے. جب اس نے ٹول پلازا دے لیا تو میں نے پیچھے سے ڈم پل سے لائٹ دی, اشارہ کیا, وہ رک گیا. میں نے برابر آ کے شیشہ نیچے کیا. میں کہ پاجی بڑی خوشبو آن ہے, کتوں لے کے آ رہا جی؟ کہتے جی فلانے جگہ. کیڑی منڈی؟ فلان. میں کہ یار کوئی مل جان گے؟ کہتے پاجی بسم اللہ. اتر کے تھلے آ گئے, کہتے ڈگی بھر لو. میں کہ کوئی ریٹ روٹ؟ کہتے کہڑے ساڈے اپنے نے, مالکاں دا مال ہے, سانوں یہی بچنا سگرٹ پانی. میں نے کہا پھر بھی. کہتے جیڑا 200-400 دینا جی ڈگی بھر لو. سوچئے وہ میرے نبی کے دور میں, پیغمبر کے دور میں نہیں, صحابی کے دور میں جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا رہے ہیں, بچہ بکریاں چرا رہا ہے اور اس کے بلا کے کہتے ہیں بیٹا ایک بکری چاہیے. کہا میں مالک نہیں ہوں, میں چرواہا ہوں, بیچ نہیں سکتا. کہا یار پیسے لے جیب میں ڈال. کہا مالک کو کیا کہوں گا, کوئی اولا پالمی, کچھ حساب لا لیں. کیا کہوں؟ کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا. بچے نے جو جنگل میں جواب دیا, کہا یہ تو سبق پڑھا دیا ہے کہ مالک کو جھوٹ بول دوں گا, مطمئن کر دوں گا. بھیڑ کو بکری کو بھیڑیا کھا گیا. فَأَيْنَ اللَّهُ, مجھے یہ بھی تو ذرا سکھانا کہ اللہ کہاں ہے. اللہ نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ یہ تیری میری کیف پیدا ہی نہیں ہو سکی تو امن کہاں سے آئے, سکون کہاں سے آئے؟ مسالک لے ڈوبے, رپورٹیں لے ڈوبی, مسائل در مسائل. تھوڑا کنٹرول کیجیے اپنے آپ کو, میں بھی کروں آپ بھی کریں. لوٹیے واپس, پریشانیاں خود ٹھیک ہو جائیں گی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ تو دنیا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. دنیا کے پریشان کو قیامت کے دن جو حلال حرام کا امتیاز چھوڑ کے آئے گا, رب نے اندھا کر کے کھڑا کرنا ہے. پریشان مارنا ہے, اندھا کر کے کھڑا کرنا ہے. کچھ کریں, لوٹیں. آئیے لوٹتے ہیں, آئیے لوٹتے ہیں. کیسے لوٹیں؟ پہلا اصول جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہر جماعت میں مشرک موجود ہے, وہابیوں کو بھی استثناء نہیں ہے. ساری زندگی لا الہ لا الہ لا الہ کا ہر نماز کے بعد ورد کرنے والا, وہ کہے کہ جناب میری جماعت بچ گئی ہے. نہیں, فجر کی اذان کے بعد, ظہر کی اذان کے بعد, مغرب کی اذان کے بعد, عشاء کی اذان کے بعد, عصر کی اذان کے بعد, اگر آپ اور میں بستر پہ ہیں تو ایک طرف نفس کہہ رہا ہے نہ جا, ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے حیا. حیا سمجھتے ہیں کیا معنی ہے حیا کا؟ آؤ نماز کی طرف. کتنا سادہ سا ترجمہ کر بیٹھے ہم, بولے سے لوگ ہیں. آؤ نماز کی طرف, یہ ترجمہ نہیں ہے. میں ایک مال میں ہوں, سعودی ہے, باپ اور ماں گراسری کرنے کے لیے آئے ہیں. باپ سودے خرید رہا ہے, ماں چلی گئی ہے وہ جو فیشن کا سامان ہوتا ہے بیوٹی پارلر کا, وہ دیکھ رہی ہے, اور بچہ کھلونے دیکھ رہا ہے. تینوں کی ترجیحات الگ ہیں. باپ نے جلدی جلدی وہ سامان خریدا, شوہر نے بیوی کو آواز دی تعالی, آ جائیں. آ گئی. بچے کو کہا تعال یا ولد, تعال یا ولد, بیٹے آ جاؤ. اب بیٹے کی نظروں میں وہ گاڑیاں ہیں, وہ کھلونے ہیں, اور وہ دیکھ رہا ہے. پھر باپ نے کہا تعال یا بنی, وہ میرے لاڈلے میٹھے آ جا, چلتے ہیں, دیر ہو رہی ہے. جب نہیں آیا نا,
وہاں دل لگ گیا ہے تو پتہ ہے کیا بولا؟ اس وقت اس عربی زبان کو سمجھنے والے نے اگلا جملہ استعمال کیا، ہے یا ولد۔ اب امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہاتھ نال نٹ نہ کھلے تو پلاس پائی دا، پلاس سے بھی نہ ہو تو اسکرو ڈالتے ہیں، اس سے بھی نہ ہو تو یار شکنجے میں کس کے نا دو پاسوں ٹیٹ، پھر جب کھولتے ہیں تو کڑاکے بھی بجتے ہیں۔ ہائی او میرے ماننے والے، مشرک نہ بن، نفس کو بڑا بنا کے، بستر کو بڑا بنا کے، نیند کو بڑا بنا کے، رب بنا کے اس کی مان کے لیٹ گیا۔ اللہ اکبر، میں نے 6 مرتبہ کہا ہے، 6 جیتے ہیں، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جیت سے میں بڑا ہوں، میں نے کہیں سے بھی لے لیا، تیرا بچے گا کچھ نہیں۔ ہائی 4 مرتبہ رب نے بلایا، وہابی بھی سویا رہا، دیوبندی بھی سویا رہا، بریلوی بھی سویا رہا، شیعہ بھی سویا رہا، چشتی سولوردی بھی سویا رہا، تیری میری نسبتیں کیا کریں گی؟ رب نے تو مشرک قرار دے دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو اذان سن کے میرے گھر نہ آیا، یا اس نے دکان کو الہ بنایا ہے، یا مکان کو الہ بنایا ہے، یا بیوی کو الہ بنایا ہے، یا ٹی وی کو الہ بنایا ہے، یا کھڑے منجے گروپ کو الہ بنایا ہے، یا یاروں دوستوں کی مجلس کو ترجیح دی ہے، اس نے مجھے تو چھوٹا کر دیا۔ جس نے مجھ کو چھوٹا کیا وہ مشرک ہے، میرا نہیں۔ مر گئے ہم سارے اس میدان میں، آئیے چیک کریں سکون کہاں سے آئے۔ میرے پیغمبر کو جب بھی تکلیف ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ صحابی کہتے ہیں اذا عذب امر فازع الى الصلاۃ، جب بھی میرے آقا کو مشکل آئی آپ اللہ کے گھر آئے، تجھے مجھے مشکل آئے، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل، جس کی جہاں لگی ہوئی ہے نا گدی وہیں پہ جا رہا ہے، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار داتا نگری چل، ہر مشکل کا اکو حل ہو تیار ملتانے چل، ہر مشکل کا اکو حل ہو تیار علی پر چل۔ اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر مشکل کا اکو حل ہو تیار مسیتے چل، آ سجدے میں آ۔ جتنی بڑی مشکل تھی کہہ کے آ گئے، اللہ میں مشکلوں کو کہہ آیا ہوں، مشکلیں تم بہت چھوٹی ہو، ان کو ٹالنے والا میرا رب سب سے بڑا ہے۔ کبھی 2 رکعت پڑھ، مشکل کے لیے آ، لیکن نہ عورت کو یہ فکر، نہ مرد کو یہ فکر، نہ حکمران، نہ عوام کو یہ فکر، بس جی مسئلے حل ہو جائیں، غربتیں حل نہیں ہونی۔ کروڑوں کما کے بھی من غریب ہو گیا ہے، غریب کا کھا کے دیکھیے نا کتنے کما رہا ہے، کروڑوں کما رہا ہے اور پھر 17,000 بیچارہ تنخواہ لینے والا مزدور سے پھر بھی رشوت لے رہا ہے، تو غریب کون ہے؟ غریب کون ہے؟ اتنے بڑے بڑے مال بنا کے ریٹ لکھا ہے 99 روپے 99 پیسہ اور پھر 100 کاٹ رہا ہے، وہ بھوکا ہے یا ریڑھی کے اوپر آپ کو دھنیا ساتھ فری دے کے، 1 ٹماٹر اضافی ڈال کے، دعائیں دے کے، وہ امیر ہے؟ وہ ڈھابے والا آپ کو دودھ کا فیڈر فری دے کے کہہ دے کہ پت کوئی نہیں تو تھی ہے ساڑی، وہ ہے یا وہاں سے 1 ملک پیک لے کر کے دکھا، مرتا مر جائے جو مرضی ہو جائے۔ آئیے اس بھوک کو ختم کریں، تونگری پہ رہیں اور اللہ سے رزق حلال مانگ کے حلال ذرائع سے قرآن سے پوچھ کے چلیں، پھر جب سود نکل جائے گا نا تو امن آ جائے گا، جھوٹ نکل جائے گا تو سکون آ جائے گا، 2 نمبری نکل جائے گی ملاوٹ تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے بھی، مجھ سے بھی، اور اسی پہ بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ ساری دنیا تو آپ بھی نہیں بدل سکتے، میں بھی نہیں بدل سکتا، اپنے کی ذمہ داری تو لیں، خود کو بدلو کہ دنیا بدلے، خود کو بدلو کہ دنیا بدلے۔ اللہ کے گھر میں سر اٹھا کے نہیں سر جھکا کے وعدہ کریں اپنے اللہ سے، اللہ جو کام میں کرتا ہوں اس میں 2 نمبری نہیں کروں گا، میں بچوں کو تھوڑا دے دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں حلال کما کے لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ میرے بیوی بچوں کو، میرے رشتہ دار کو، میری عام اولاد کو اللہ اس میں استغنا دے دے۔ میں ابھی کل ایک شخص کو مل کے آیا ہوں جس کا لاشا اٹھا کے آیا، میں نے اس کی زندگی کا دائیں بائیں دیکھا، بہت قریب سے آزمایا۔ میں کہا کرتا تھا یار تیرا گزارا کیویں ہوندا ہے؟ کہندا یار اللہ دا شکر ہے کہ رب نے مینوں بیماری نہیں دتی، کوئی کوٹ کچہری دا مسئلہ نہیں، کوئی رولا پھڈا نہیں، ٹھیک ہے تھوڑے ضرور نے، رب برکت دے دو۔ یقین کیجئے جب اس کی موت ہم نے چلتے پھرتے دیکھا ہے، صرف ایک کہہ آئی ہے، رب نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ خاتمہ بالایمان کی مثال آپ کو بھی کل نظر نہیں آئی؟
اور لوگوں نہیں دکھا، یہ قرآن کی برکتیں ہیں، منبر لگا ہے۔ بیوی بچوں کو پتا ہوتا تو آنے دیتے کہ آج بابا نے واپس زندہ نہیں لوٹنا۔ قال اللہ و قال الرسول، فضائل صحابہ کا سٹیج پڑھتے ہوئے قرآن، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کتنا پرسکون چہرہ تھا، کتنی پرسکون روح تھی۔ سنبھال کے رکھو دنیا کی مخالفتیں اپنے پاس۔ ساری دنیا بھی اشتہار لکھتی تو اتنے کوئی عزت نہ دے سکتا جتنا میرے رب نے پروقار طریقے سے رب العالمین کے جملے کے اوپر اپنے پاس لقمہ اجل کے لیے فرشتے کو بھیج کے بلایا ہے۔ دشمن کو بھی بولنا پڑا ہے۔ موت تو وہ ہے کہ جس کا زمانہ کرے اسے۔ یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے، آئیے ایسی زندگی بنائیں۔ میں تیار ہوں انشاءاللہ، میں یہاں سے نیچے نہ بھی اتر سکوں، فخر نہیں، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، دکھاوا نہیں، نمود نہیں، نمائش نہیں، ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے بچوں کو حلال کھلایا ہے۔ میں پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن میرا رب مالک ہے، کم از کم گھر میں حرام نہیں رکھا۔ بنا ایسا ذہن انشاءاللہ کہ مجھے کسی لمحے بھی موت آئے تو موت تو پرسکون ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔